اللہ 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 الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر افسوس، آج ہماری اکثریت اچھے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو دنیا کے ممالک میں ستایا جا رہا ہے اور ان کو ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو ساری دنیا آج مل کر اپنا دشمن سمجھ رہی ہے اور پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ادھر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑے ہوئے ہے اور یہ جو مسائل مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، ان مسائل کا حل مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں تلاش نہیں کر رہا ہے۔ جن مسائل اور پریشانیوں کا سامنا مسلمانوں کو ہے، ان کے اسباب کے اوپر آج بھی مسلمان غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ مشکلات آ رہی ہیں، جو مصائب مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، ان مشکلات اور مصائب کا سبب مسلمانوں کے اپنے خود کے اعمال ہیں، مسلمانوں کی بداعمالیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ بہت کم ہے۔ یعنی مسلمانوں کی بداعمالیوں کی جو سزا دنیا میں مسلمانوں کو مل رہی ہے، یہ کم ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بے شمار بداعمالیاں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے اوپر آنے والی مشکلات اور اپنے اوپر آنے والے مصائب کا سبب تلاش کرنا چاہیے، اپنے اوپر آنے والے مصائب کی وجوہات میں غور کرنا چاہیے۔ غور کرنا چاہیے کہ یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ کسی نے کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کی مشکلات میں، اس کی پریشانیوں میں اس کے کام آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کارساز اور اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دریائے نیل کے بارے میں۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے پر ہی واقع ہے۔ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دریا ہر سال انسانی جان کی قربانی مانگتا ہے، اور جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹے مارنے لگتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی ہیں۔ اس مرتبہ پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسانی جان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ لوگ مجبور تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تھا۔ مصر میں اسلامی فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی دینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسانی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع ہو جائے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانی تھی۔ لوگ صبح صبح تیار ہو کر باہر نکلے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے، کیونکہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی، اور جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ اس لڑکی کو انہوں نے زرق برق شاندار لباس پہنایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی زیورات سے لدی ہوئی ہے اور لڑکی خوف سے کانپ رہی ہے۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔
لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں، اس کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ وہ غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی اور وہ اپنی لڑکی کی موت سے پہلے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دینا چاہتی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر مصر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور اس کا معمول یہ ہے کہ یہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ جب ہم انسانی جان کی قربانی دے دیتے ہیں تب ہی دریا کا پانی بہنا شروع ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں جوش آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، ٹھاٹے مار کر دریا بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بہنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسلام ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اس طرح کے مظالم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک ہی رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پریشان نہیں ہونا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ دریا بہے گا، ٹھاٹے مار کر پھر سے بہے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی، ہم سب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت تو نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک رہا، اس میں ایک بوند پانی بھی نہیں تھا۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریا خشک ہو چکا ہے، زمین بنجر ہو گئی ہے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے ہیں، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔
حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا ہے، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، ایک اور چھوٹا خط بھیج رہا ہوں، تم یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رقعہ بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی اور بھی زیادہ ٹھاٹے مار رہا ہے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل اسی طرح بہہ رہا ہے، اسی طرح جاری اور ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا ہے۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں تو یقیناً دنیا میں عزت ہمیں کو حاصل ہوگی، ذلت ہمارے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔